السلام علیکم پیارے دوستو جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل اور دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے، جنت کا موسم کیسا ہوگا اور داخل جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے، کیا حمل ٹھہرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ جنت کن سے بنی ہے، اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ جنت کی نعمتیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی انسان نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان نے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چیز سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے اطراف و جانب اس سے آراستہ ہو جائے۔ جنت کتنی بڑی ہے، اس بارے میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور اس میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی۔ جنت کے دروازے کے بارے میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس بارے میں حضرت سیدنا عتبہ بن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ جنت کے خیمے کیسے ہوں گے، ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھوکھلے موتی، یعنی وہ موتی جس کے درمیان میں خالی جگہ موجود ہوتی ہے، اتنا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ جنت کے باغات کے بارے میں ہے کہ جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ہم ان کی نیکی یعنی اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے برتے، جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیس پہنیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بنائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ جنتیوں کی عمریں، اس بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔
جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز اس بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے، کیا ہی اچھا ثواب، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ جنتیوں کی آپس میں ملاقات کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے۔ جنتیوں کا کھانے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا، نیز ان کے کھانے ہر نوالے کا مزہ جدا گانا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سے سب سے نچلے درجے کا جنتی 1000 خادم کھڑے ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے کھانے میں نہ ہوگی، وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھایا ہوگا، اور جو لذت وہ ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخواں پر آ گرے گا، نہ تو اسے دھواں پہنچا ہوگا اور نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا، وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ جنتیوں کا کھانا کیسے ہضم ہوگا، اس بارے میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب و پخانہ کریں گے، اور نہ ہی رینڑ سکیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کھانے کا فضلہ کا کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں فرق بخش ڈکار آئے گا اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے۔ جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا، اس بارے میں بیان ہوا ہے کہ جنتیوں کو پینے کے لیے ایسی پکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہی ہوش میں فرق کا۔ موسم کیسا ہوگا، اس بارے میں بیان ہوا ہے کہ جنت میں دنیا کی مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ جنت کے درختوں کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے فرمان اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے اور لیٹ کر کھا سکیں گے۔ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ جنت کی حوروں کے بارے میں ہے کہ جنتیوں کو حوریں دی جائیں گی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان یعنی جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی۔ ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے 1000 خادم اور بہترین حوریں دی جائیں گی۔ جنت کی حور کیسی ہوگی، اس بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنکن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی سورج کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ جائے، اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ اور بیان ہوتا ہے جنتی شخص اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم کر رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حوروں میں نہیں۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنی تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشنی کرتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج جت کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ جنت کی نہروں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جنت میں دودھ، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑیں، اور ایسی دودھ کی طرح نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔
جنت میں دیدار الہی سے متعلق حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوا۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔